السلام علیکم، میں ملک ریاض ہوں۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ مکہ پاک کے پاس ایک عورتوں کا میلہ لگا کرتا تھا۔ یہ ظہور اسلام سے تھوڑا سا پہلے کی بات ہے کہ وہاں پر صرف عورتیں شرکت کر سکتی تھیں، مردوں کو وہاں پر شرکت کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو بہت ساری عورتوں کا ایک جھمگٹا تھا۔ وہ ظاہری بات ہے اپنا وہ جو ادھر میلے کے اندر کوئی خریداری کر رہا ہے، کوئی کھیل رہا ہے، کوئی کیا اس طرح کے ڈفرینٹ ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، وہ وہاں پر کر رہی تھی۔ تو ایک یہودی راہب تھا، اس کا وہاں سے گزر ہوا، تو اس نے ان عورتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ویسے تو میرا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے، لیکن میں ایک اہم بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہاں پر جو آخری نبی ہیں اللہ کے، ان کا یہاں سے جو ہے ظہور ہونے والا ہے۔ وہ اسی بستی سے، اسی علاقے سے وہ اٹھیں گے۔ تو باقی عورتوں نے ان کی بات کو ٹوٹلی اگنور کر دیا، ان کو جھڑک دیا، ان کو نکال دیا ادھر سے۔ اور اس راہب نے ایک اور بات بھی کہی کہ جس عورت کا ان کے ساتھ جو ہے نا، جو اس کی رفاقت کے اندر آ جائیں گی، جو اس کی نکاح کے اندر آ جائے گی، وہ عورت بہت ہی خوش نصیب ہوگی۔ تو باقی عورتوں نے اس کو نکال دیا ادھر سے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی ان عورتوں میں شامل تھیں۔ اس وقت ظاہری بات ان کی عمر بہت تھوڑی تھی، لیکن انہوں نے یہ بات پہلے باندھ دی کہ یہ جو بندہ بات کر کے گئے، اس کے اندر بڑا اثر ہے، اس کی بات کے اندر بڑی سچائی لگ رہی ہے۔ تو وہ ذہن کے اندر ان کے یہ بات اور دل کے اندر یہ بات جو ہے نا وہ پیوست ہو گئی۔ تو جب آگے ان کی زندگی چلی نا، تو وہ ہر روز اللہ سے دعا کرتی، جب اللہ کے حضور حاضر ہوتی، اس وقت اپنے انداز میں جو لوگ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے وہاں پر اس وقت بھی موجود تھے، جو لوگ بتوں کی پوجا نہیں کیا کرتے تھے، صرف اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، تو جب وہ اللہ سے دعا کرتی تو ضرور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ مانگتی اللہ سے۔ پھر وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں اپنے علاقے کے اندر ہونے لگیں، اپنے گرد و نواح میں پھیلنے لگی۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی باتیں، دیانتداری کی باتیں، کردار کی باتیں، خوبصورتی کی باتیں، آپ کی سچائی کی باتیں اور آپ کے کردار کی باتیں آہستہ آہستہ اس علاقے کے اندر جو ہے نا آپ کی مشہوری ہونے لگی۔ لوگ حیران ہوتے تھے کہ اس معاشرے کے اندر جو گیا گزرا ہے، اس معاشرے کے اندر جس میں جھوٹ شامل ہے، شراب شامل ہے، جوا شامل ہے، یہ ساری چیزیں جو حرام ہیں، اس علاقے کے اندر ان لوگوں نے اس کے اوپر حلال کیا ہوا ہے۔ ایسے علاقے کے اندر، ایسے ماحول کے اندر ایک اتنا خوبصورت نوجوان موجود ہے، اس کا اتنا زبردست کردار موجود ہے، لوگ حیران ہوتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی طرف کے پاس بھی آپ کی یہ باتیں پہنچتی رہتی۔ آہستہ آہستہ آپ کے دل کے اندر آپ کی محبت جو ہے نا وہ بڑھتی گئی۔ آپ کی اللہ سے جو آپ التجا کر رہے تھے، وہ ان کو نظر آنے لگا کہ یہ وہی شخص ہو سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا ہوا ہے۔ تو ہوا یوں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے پاس رہا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ ایسا کرو کہ یہ اب کات کا موسم ہے، کات پڑ چکا ہے، تو آپ یہ مال تجارت لو اور شام کی طرف لے کے جاؤ، تو وہاں سے ہمیں جو ہے نا کافی سارا نفع ہوگا۔ پھر آپ کے چاچا نے آپ کو مشورہ دیا کہ خدیجہ الکبریٰ بہت مشہور خاتون ہیں، وہ بھی تجارت کرتی ہیں، ان کا بھی مال لے جاؤ اور اس سے ان کو بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں خود جا کر تو ان سے یہ بات نہیں کہتا، اگر وہ میرے ذمہ لگائیں گی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کر دوں گا۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی ایک سہیلی کے ذریعے آپ تک پیغام بھجوایا کہ یہ جو ہے نا میرا مال تجارت بھی آپ لے چلیں۔ تو حضور نے حامی بھر لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حامی بھر لی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے ایک غلام جن کا نام میسرہ تھا، ان کو آپ کے ساتھ لگا دیا اور ان کے ذمہ جو ہے نا 3 انہیں نصیحتیں فرمائیں۔ پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ آپ نے راستے میں جاتے ہوئے اور آتے ہوئے اور وہاں پر موجود حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات کو نوٹ کرنا ہے، آپ کی خوبصورت گفتگو کو سننا ہے، آپ نے آپ کے چہرے کی زیارت کرنی ہے، بددعا والے چہرے کی زیارت کرنی ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے، واپس آ کر مجھے بتانا ہے ایک ایک بات حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آتے ہوئے، جاتے ہوئے اور لوگوں کے ساتھ معاملات طے کرتے ہوئے آپ نے مجھے بتانی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم میرے غلام ہو تو آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی غلام بن کے رہنا، آپ کی خدمت کرنا، آپ جیسے کہیں گے ویسے آپ نے کرنا ہے۔ اور تیسری بات جو اہم بات آپ سے جو ارشاد فرمائے بھی، کبھی بھی آپ کے فیصلے سے اختلاف نہیں کرنا، آپ کی رائے سے اختلاف نہیں کرنا، جیسے آپ فرمائیں گے ویسے آپ نے
کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ ظاہری بات ہے لاکھوں کروڑوں کا مال لے کے جا رہے ہیں تو وہ جیسے مرضی کر دیں، ان کی مرضی ہے، آپ نے بیچ میں سے ٹانگ نہیں اڑانی۔ اس نے یہ بات سن لی اور یہ بات انہوں نے اپنے پلے باندھ دی۔ تو جب وہ راستے میں چلے نا، تھوڑا عرصہ تھوڑی دیر چلے، چاندے کی منزلیں طے ہوئیں، تو میسرہ کہنے لگا کہ ختیجہ آپ کی تو نصیحت کی ضرورت ہی نہیں ہے، پوری کائنات آپ کا غلام بننے کے لیے تیار ہے، میسرہ کیا چیز ہے۔ تو جب وہ ادھر گئے، ادھر پہنچے نا بازار کے اندر، تو لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کر اپنے مال کو بیچ رہے تھے۔ اس وقت ظاہری بات ہے لات و منات کی قسمیں اٹھایا کرتے تھے۔ چند لوگ آئے آپ کے پاس، انہوں نے کہا اگر آپ قسم دیتے ہیں نا لات و منات کی تو ہم سے یہ مال لے لیتے ہیں۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں نا، جن بتوں کا ذکر کر رہے ہیں، میں ان کا نام لینا نہیں پسند کرتا، ان کے نام کی قسم کیسے دے سکتا ہوں؟ اگر آپ نے مال لینا ہے تو آپ بغیر قسم سے لیں، نہیں لینا تو نہ لیں۔ تو جب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آگے چلتے تھے تو گاہک پیچھے پیچھے آپ کے چلتے تھے۔ آپ کا گفتار اتنا خوبصورت، آپ کا انداز اتنا خوبصورت، آپ کی تجارت کے اصول اتنے زبردست قسم کے کہ لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے، آپ کو اس مال سے کئی گنا نفع ہوا۔ جب آپ واپس جا رہے تھے تو راستے میں ایک درخت کے نیچے آپ نے آرام فرمایا نا، تو میسرہ آپ کے پاس موجود تھا۔ تو یہاں پر ایک عیسائی راہب آیا اور اس نے کہنے لگا یہ شخص کون ہے جو درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے؟ تو میسرہ نے عرض کیا کہ یہ جو ہے نا مکہ پاک کا قبیلہ قریش ہے، اس کا ایک معزز شخص ہیں۔ تو اس نے کہا جی کہ یہ درخت کے نیچے سونے والا بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ آخری نبی ہے۔ تو میسرہ کو بھی اس وقت پتہ چل گیا کہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے ذمہ جو ہے نا آخری نبوت کا کام ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، آپ کے بعد کوئی بھی بندہ جو ہے نا نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ یہ جب باتیں آ کر میسرہ نے اپنی جو ہے مالکہ جو تھیں حضرت ختیجہ الکبریٰ کو بتائیں تو آپ کے دل کے اندر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور بھی بڑھ گئی۔ آپ کو ان کو کنفرم ہو گیا کہ یہی وہ آخری نبی ہیں، یہی وہ آخری شخصیت ہیں جن کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اہم ڈیوٹی لگا کر یہاں پر بھیجا ہوا ہے، یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے آپ کو شادی کا پیغام بھی بھجوایا۔ اور پھر اسلام نے دیکھا کہ حضرت ختیجہ الکبریٰ کی ساری دولت جو ہے، ساری کی ساری جو کمائی ہے وہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر خرچ ہوئی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے گا۔ شکریہ۔